بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کا عنوان ایمانداری اور توکل۔ لکڑہارے کی آزمائش۔ ایک چھوٹا سا گاؤں، مٹی کے گھر۔ ایک لکڑہارا کندھے پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے جا رہا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک غریب لکڑہارے کی جو دن رات محنت کرتا مگر دل میں صرف ایک ہی یقین رکھتا کہ میرا رازق صرف اللہ ہے۔ اللہ پاک ہی ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ خشک کھیت، ٹوٹے ہوئے کنویں اور بچے روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں۔ ایک سال ایسا آیا جب گاؤں پر قحط پڑ گیا، زمین سوکھ گئی، کنویں خشک ہو گئے اور ہر گھر میں بھوک کا ڈیرا ہو گیا۔ بچے روتے ہوئے، ابا ہمیں بھوک لگی ہے۔ لکڑہارا آہ بھرتے ہوئے، بیٹا صبر کرو، ہمارا رازق صرف اللہ ہے۔ بڑے حویلی کا دروازہ کھلتا ہے، نواب تخت پر بیٹھا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک نواب تھا جس کے گودام میں سال بھر کا غلہ محفوظ تھا۔ نواب: لکڑہارا تم محنتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گودام کا غلہ گاؤں کے لوگوں میں بانٹو۔ غریب لکڑہارا حیران: نواب صاحب، میں خود کئی دن سے بھوکا ہوں، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ نواب: اسی لیے یہ ذمہ داری تمہیں دے رہا ہوں، دیکھتے ہیں تم امانت کیسے نبھاتے ہو۔ لکڑہارا بوریوں میں سے غلہ نکال کر لوگوں میں بانٹ رہا ہے، پسینے میں شرابور۔ سارا دن وہ لوگوں کو غلہ دیتا رہا مگر خود کے لیے ایک دانہ بھی نہیں لیا۔ لکڑہارے کے ذہن میں سوچ، کوئی نہیں دیکھ رہا، تھوڑا سا لے لوں تو بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ ایک لمحے کے بعد: نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، خیانت نہیں کروں گا۔ شام کو نواب صاحب آتے ہیں، لکڑہارا حساب پیش کرتا ہے۔ نواب حیرت سے: تم بھوکے تھے مگر ایک دانہ بھی اپنے لیے نہ لیا، کیوں؟ لکڑہارا پر یقین لہجہ: نواب صاحب، رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، آپ نہیں، اللہ ہی ہے، میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں۔ نواب اٹھ کر لکڑہارے کو گلے لگاتا ہے، بوری بھر غلہ اور سونا دیتا ہے۔ نواب نے کہا: غربت کے باوجود تم نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ نواب نے کہا: یہ تمہاری دیانت کا انعام ہے مگر اصل انعام اللہ کے ہاں ملے گا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے اور خوش تھے۔ لکڑہارے نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا۔